علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم ایک ہی دروازے سے اندر نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازے سے جانا۔ یہ احتیاطی تدابیر تھی کہ تاکہ ایک ہی دروازے سے اگر 10 بھائی مل کر گئے تو دشمنی کرنے والے دشمنی بھی کر سکتی ہیں، حسد کرنے والے حسد بھی کر سکتی ہیں، نظر لگانے والے نظر بھی لگا سکتی ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ چھوڑا، میرے بولنے سے تمہیں الگ الگ دروازوں سے جاؤ، تمہیں الگ الگ دروازوں سے گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نظر نہیں لگتی، دشمنی کرنے والے دشمنی نہیں کرتے، حسد کرنے والے حسد نہیں کرتے۔ بس دنیا ہے، دارالاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن فیصلہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو اسے عربی میں کہتے ہیں بھروسے کو توکل۔ توکل یعنی بھروسہ کرنا۔ اس کی حقیقت کیا؟ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے اللہ یہ نعمت دے دیے، سمجھو اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ توکل کے کیا معنی بتاتے ہیں، دیکھو، التوکل اظہار العجز والاعتماد علی غیر ذلک۔ توکل کے معنی یہ ہیں کہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا، اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا، والاعتماد علی غیرک، اور بھروسہ کرنا اپنے علاوہ پر، اور اعتماد کرنا اپنے علاوہ پر، یعنی اپنی ذات پر بھروسہ نہیں بلکہ اپنے علاوہ پر بھروسہ۔ مطلب کیا کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا بنائے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، یہ توکل کا معنی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا قطع الاستشراف بالایاس من الخلق۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ مخلوق سے امید ٹوٹ جائے، مخلوق سے امید ٹوٹ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگ جائے۔ اس لیے کہ آج الٹا ہے، ہم جتنی امید مخلوق سے لگاتی، جتنا بھروسہ ہم مخلوق پر کرتی، اس میں سے 1% بھی اگر ہم بھروسہ اللہ پر کر لیں، اللہ کی ذات پر کر لیے، تو قسم خدا کی ہماری دنیا بدل جاتی، ہماری آخرت بھی بدل جاتی۔ شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوکل طمانینۃ القلب بموعود اللہ عز وجل۔ توکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر انسان کا دل اطمینان پالے۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے ان وعدوں پر ہمارا دل مطمئن ہو جائے، یعنی ہمیں یہ پکا معلوم ہو جائے کہ اللہ جو وعدہ کریں وہ سب ہونے والا ہے۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں جن کا نام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ فرماتے ہیں ہوا تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر لینا کہ اللہ یہ میرا کام ہے، اس سے میرے کام کو کیا کر تو کسی بھی طرح اختتام تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں التوکل ہوا انطراح القلب بین ید الرب۔ توکل یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہمارا دل پیش کر دینا، یعنی اپنی پوری خواہشات سے ہمیں دل ہٹا کر اپنے اللہ سے دل لگا لینا۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوکل اضطراب بلا سکون وسکون بلا اضطراب۔ ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوکل علی اللہ بکمال الحقیقہ ما وقع لابراہیم الخلیل علیہ السلام فی الوقت الذی قال لجبرائیل علیہ السلام اما الیک فلا۔ یعنی توکل کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت جبرائیل آئے تھے آگ میں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، جب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میرا اللہ ہی کیا کرے گا، مجھے بچائے گا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آریہ بس میں یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوکل ہوا ان یراعی الانسان
الاسباب الظاہرہ ولکن لا یعول بقلبہ علیہا. توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب اختیار کرے مگر اس کو مؤثر نہ سمجھے بلکہ مؤثر اللہ کی ذات کو سمجھے. علاج کرنا ظاہری اسباب یہ اختیار کرنا، لیکن علاج میں شفا ہے، علاج میں شفا نہیں، دوائی میں شفا نہیں. دوائی لینا، ارے بات سنیں، سردی سے بچنے کی چیزوں کو استعمال کرنا، گرمی سے بچنے کی چیزوں کو گرمی کی چیزیں استعمال کرنا، نیند کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا، سکون کے لیے کوئی چیز، دنیا میں جتنی بھی چیزیں استعمال کرنے کی استعمال کرنا، لیکن اس میں اثر ہے یہ نہیں سمجھنا، بلکہ گرمی کی چیزوں میں گرمی پیدا کرنے والا اللہ ہے، سردی کی چیزوں میں سردی پیدا کرنے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، مصیبت سے بچانے والا اللہ ہے. تو چیزوں کی طرف دماغ جانے کے بجائے اللہ کی ذات پر دماغ چلا جائے، اسے کہتے ہیں توکل. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوکل ترک تدبیر النفس والانخلاع من الحول والقوہ. تو یہ سب توکل کی حقیقت بولنا کیا چاہتے ہیں کہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو ہر چیز سے کمزور سمجھے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اسے کہتے ہیں توکل. توکل کی برکات بہت زیادہ ہے، اس کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے. تقریباً 13 خوبیاں ہیں توکل میں، یعنی توکل اپنانے والوں کو کیا کیا نعمتیں مل سکتے ہیں، کیا کیا برکتیں مل سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں مل سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں. پہلی خوبی توکل کے تحقیق الایمان، ایمان پکا ہو جاتا ہے توکل سے. جس کے اندر توکل آ گیا یعنی ایک اللہ کی ذات پر 100%، 100 کو 100% بولتی نہیں، 100% بھروسہ کس پر آ جائے؟ اللہ پر آ جائے. اگر ایسا ہمارے اندر آ گیا، اللہ کرے، تو اس سے پہلی خوبی کیا؟ ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا کہ پورا کا پورا مکہ دشمن تھا ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہی مکہ والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، چند لوگوں کو اللہ چند کو چنیا. تو وہ اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسا بھروسہ کرے کہ ان کے لیے کوڑے کھانا بھی آسان تھا لیکن اللہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. ان کے لیے تکالیف کے پہاڑ، ان کے اوپر تکالیف کے پہاڑ ٹوٹتے لیکن پھر بھی انہیں اللہ کو نہیں چھوڑا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ بولنے کی وجہ سے اتنا مارے کہ حالانکہ تجارت میں اچھا نام تھا حضرت سیدنا ابو بکر کا، تو اتنا مارے کہ چند لوگ آ کر بیچ میں کھڑے ہو کر بچانا پڑا. خصوصاً ابو طالب بیچ میں آ کر کہنے لگے کہ کیا کر رہی ہیں تمہیں؟ ابو بکر تجارت کے قافلے، ان کا خاندان ہے، اتنا آسانی سے نہیں چھوڑتا ان کا خاندان، چھوڑو ان کو. صرف کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے اتنا مارے کہ وہ موت تک چلے گئے، موت تک کی حالت آ گئی تھی حضرت ابو بکر کو، لیکن پھر بھی ایمان کو نہیں چھوڑے. ہمیں نمازوں میں چھوڑ ڈالتے ہمارا ایمان. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے. نماز میں ہمیں اپنا ایمان چھوڑ ڈالتی، مسجد کے سامنے سے گزرتی لیکن ہمیں مسجدوں میں قدم نہیں رکھتے. شادیوں میں ہمارا ایمان چھوڑ ڈالتی ہمیں، فنکشنوں میں ہمارا ایمان چھوڑ ڈالتی ہمیں، گناہوں کے موقع پر ہم ہمارا ایمان چھوڑ دیتی. لیکن توکل کا ایک سب سے بڑی خوبی توکل کی یہ ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط، یعنی خوشی میں بھی، غم میں بھی، فکر میں بھی، سکون میں بھی، عبادت میں بھی، گناہ میں بھی، ہمیشہ ان کا ایمان پکا رہتا ہے کہ نیکیوں میں بڑھاتا جاتا رہتا ہے، گناہوں میں ان کو کم کرتا جاتا رہتا. کیوں؟ اللہ خود فرماتے ہیں، دیکھو اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرو. اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو، اللہ ہم ایمان والے ہیں، تیرے ہی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے جب تمہیں ایمان والے ہیں تو میرے اوپر توکل کرو، میرے اوپر بھروسہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل کرنے والے کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے، یعنی مضبوط ہو جاتا ہے. دوسری خوبی توکل کی وجہ سے کیا فائدہ؟ توکل، بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے کیا ملتا؟ دوسری خوبی کفایت اللہ المتوکل جمیع شؤونہ،
جو متوکل ہوتا ہے یعنی جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں اللہ کافی ہو جاتا ہے. اس کا ہر کام اللہ کراتی ہے اس کا، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. لیکن وقت لگتا ہے. ایوب علیہ السلام بھروسہ مکمل اللہ کی ذات پر، لیکن 18 سال کے بعد شفا ملی کہ نہیں ملی کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے کیسی آزمائش ہے، لیکن آزمائشوں پر صبر کرتے رہے تو انہی کے خاندان سے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو پیدا کرے، جیسے پیغمبر کو پیدا کرے. موسیٰ علیہ السلام صبر کرے تو فرعون سے بچا کو دکھایا. یوسف علیہ السلام صبر کرے، تکالیف پر صبر کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے تو اللہ کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ کو پھر اسی بازار کا اللہ بادشاہ بنایا. کرتا بھی اللہ کافی ہو جاتا ہمارے لیے ہر کام میں، لیکن بھروسہ پکا رہنا ہمارا. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کافی کا کیا مطلب؟ ضرورت نہیں کسی دوسرے کی. ارے بس. تیسری خوبی کیا؟ من اقوى الاسباب فی جلب المنافع ودفع المضار، منافع حاصل کرنے کے لیے نقصان دہ چیزیں رد کرنے کے لیے بہترین طریقہ توکل ہے. نقصان کی چیزوں سے بچنا ہے، نفع کی چیزوں کو اپنانا ہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ نقصان کی چیزوں سے بچا لیتا ہے، نفع کی چیزیں سب اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنا دیتا ہے. اس سے خود چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ غزوہ خندق میں بڑے لوگ آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی. خود اللہ فرماتے قرآن میں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دیا ان کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ اور ان کے پلے کچھ بھی نہ آیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا غزوہ خندق کے موقع پر تو بغیر لڑائی کے جیت ہوئی، ڈر بٹھا دیا اللہ. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ آگ سے بچا کر دکھایا. تو نفع کی چیز دیا، نقصان کی چیز سے بچایا نہیں. نفع کی چیز میں نقصان کی چیز سے بچایا، نفع کی چیز دیا. تو اس لیے توکل کی خوبی کیا ہے؟ اللہ نفع دیتا ہے اور نقصان سے بچاتا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ. آج کل پورے کے پورے تاجر یہی کہتے ہیں کہ سچائی میں کیسا نفع ہے، فراڈ کیے بغیر ہم کیسا بیپار کر سکتے ہیں، جھوٹ بولے بغیر ہم کیسا بیپار کر سکتے ہیں. بھائی جب اللہ دنیا کی آگ جس کا علم ہمارے پاس ہے کہ دنیا کا علم ہم یہ کہتا ہے کہ آگ میں گرنے سے جل جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کر دکھا رہا ہے. تو تمہاری جو سوچ ہے کہ جھوٹ بولنے سے پیسہ میں فائدہ زیادہ ہے، پیسہ میں برکت زیادہ ہے، تو یہ بات جھوٹ ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچ بولنے والا تاجر، سچا بیپاری انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ زندگی گزارے گا کل میدان حشر جنت میں. کتنی برکت والی چیز. الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. بچوں کے لیے محنت پڑھنے والا باپ کس کا دوست ہے؟ بیوی بچوں کے لیے محنت پڑھنے والا باپ، شوہر کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست ہے. جب اللہ کا دوست ہے تو جھوٹ کہیں کو، سچائی پر چلو انشاءاللہ. دنیا کہتی ہے کہ جھوٹ بولو، دنیا کہتی ہے کہ فراڈ کرو، دنیا کہتی ہے سود بڑھاؤ، دنیا کہتی ہے رشوت دو، دنیا کہتی ہے رشوت لو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں سے تمہارا مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے. تو قسم خدا کی اللہ کی بات سنو انشاءاللہ. پھر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر بولنا کہ اللہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ سب سے سچا ہے، سچوں سے بھی زیادہ سچا. جو سچائی کو پیدا کرے انہیں سچ نہیں بولتا. اس لیے
یورث محبت اللہ تعالی للعبد، توکل کرنے والے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا؟ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے نہیں، اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے۔ صحابہ سب سے زیادہ بھروسہ کس پر کرتے تھے؟ اللہ پر کرتے تھے، تو اللہ محبت کرے نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملے نہیں، کیوں؟ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتی چوتھی خوبی، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پانچویں خوبی، یورث قوت القلب وشجاعتہ وثباتہ وتحدیدہ للاعداء ویورث القوت الروحیہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ومن سرہ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، اور جو چاہے کہ میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ قوی ہو جاؤں تو اس کو اللہ کی ذات پر توکل کرنی چاہیے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ قوی یعنی مضبوط اور طاقتور بن جاؤں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بورویٹا، وہ کھجور، وہ بادام، وہ جم، ایسی چیزیں کر کو انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا رہتا ہے؟ ہمیشہ قوی طاقتور سمجھتا رہتا ہے۔ نہیں، اندر کی جو روح ہے اگر یہ جوان ہو گئی، مضبوط ہو گئی، قوت والی ہو گئی تو خود بخود جسم بھی قوی ہو جاتا۔ بھائی جسم پورا جوانی ہے لیکن یہ ایک بیماری اندر سے آ جاتی تو یہ جسم کچھ ساتھ دیتا ہے، پورا کا پورا ہٹا کٹا انسان ہے لیکن اس کی روح چلی گئی، مر گیا، کچھ فائدہ دیا ہے جسم؟ تو آج یہ جسم کو زبردست بناتی، ہمیں زبردست کپڑے پہناتی، زبردست شامپو لگاتی، زبردست کریماں لگاتی، زبردست سٹائل کے کپڑے پہنتی، آئینے پہنتی، ہر چیز سے لے کر خوبصورت جسم بنانے کی فکر ہے۔ کاش ہم دل پر بھی محنت کر لیتے، دل کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے خود بخود جسم کو بھی خوبصورت رکھ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب محنت پڑے اپنے جسم پر؟ بڑے محنت نہیں، روح کو خوبصورت کرتے گئے تو خود بخود اللہ تقویت دیتا گیا اور ہر کام میں آگے بڑھتے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بس چھٹی خوبی، یقوی العزیمۃ والثبات علی الامر، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اس کی قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا نہیں اس کی ارادے کی قوت کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ساتویں خوبی یورث الصبر والتحمل، توکل کرنے والے کو صبر اور قوت برداشت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا نہیں اللہ اس کے اندر کنٹرول کرنا، صبر کرنا، اللہ یہ چیز خود بخود اللہ اس کے اندر پیدا کر دیتے۔ خدا قرآن گواہ ہے، شاہد ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آٹھویں خوبی ہے یورث النصر والتمکین، توکل کرنے پر اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے کیا ملتی ہے؟ اللہ کی مدد ملتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ارشاد تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ نویں خوبی یقین من تسلط الشیطان، توکل کرنے والے کو شیطان کے تسلط سے حفاظت مل جاتی ہے۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے بچا لیتے ہیں۔ کس سے بچا لیتے ہیں؟ شیطان سے بچا لیتے ہیں۔ حدیث میں خود ہے اذا خرج الرجل من باب بیتہ کان معه ملکان مؤکلان به فاذا قال بسم اللہ قال ہدیت فاذا قال لا حول ولا قوة الا بالله قال وقیت فاذا قال توکلت علی اللہ قال کفیت قال فیلقاہ قریناہ فیقولان ماذا تریدان من رجل قد ہدی ووقی وکفی۔ ایک حدیث ہے جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، یعنی نویں خوبی بتا رہی کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی تسلط سے، یعنی شیطان ہمارے اوپر حاوی ہونے سے، قابض ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں۔ اسے ایک حدیث سے ثابت کر رہی کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ گھر سے نکلتے وقت دو فرشتے ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ جب وہ نکلتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ تو جب بندہ گھر سے نکلتے ہی بایاں پیر باہر رکھتے ہی، گھر میں جاتے وقت سیدھا پیر، گھر سے باہر نکلتا ہے بایاں پیر، پاؤں میں چپل، سیدھے پاؤں میں پہلے پہننا سو پھر بائیں پاؤں میں نکالنا سو، پہلے بائیں پاؤں کا چپل پھر سیدھے پاؤں کا چپل، ایسا۔ تو جب بندہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہہ کے باہر قدم رکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں تجھے ہدایت مل گئی،
وہ دو فرشتے کیا بولتے کہتے تجھے ہدایت مل گئی، کہہ کہ تو اب گھر کے باہر کس سے نام سے شروع کر رہا ہے؟ گھر کا باہر اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے۔ اب باہر ہدایت مل گئی کہ کیا مطلب؟ اب تو کہیں بھی جا اللہ کے نام سے جا رہا نہیں تو گھر کے باہر، اب تجھے اللہ کیا کر لیتی؟ بچا لیتی باہر کے گناہوں سے، ہدایت دیالتی اللہ تجھے۔ اور جب وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، کون گھر سے باہر نکلنا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جب وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے تو بچ گیا۔ فرشتے کیا بولتے کہتے تو بچ گیا۔ پھر وہ توکلت علی اللہ کہتا ہے تو وہ کہتے تجھے کفایت مل گئی، تجھے کفایت مل گئی، یعنی اللہ کافی ہو گیا، اللہ کا تیرے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، تم اس بندے سے کیا چاہتے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی بچا لے اور اس کے لیے کافی ہو جائیں۔ ارے بس سب میں تو بولنے کا کیا مطلب؟ جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، توکلت علی اللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیکی کے کام کے کرنے کی قوت دینے والا اللہ ہے، یہ پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے تسلط سے بچا لیتے ہیں۔ اس لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھنا۔ معلوم ہوا کہ یہ کلمات گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنا کتنے ضروری ہیں، یہ آسان سے بھی ہے، یہ آسان سے بھی ہیں، لہذا ان کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے کافی ہو جائیں گے اور شیطان اس کا پیچھا ہی چھوڑ جائے گا۔ شیطان کیا کرتا ہوتا کہتے ہیں؟ پیچھا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں، بہت سارے کہتے نہیں کہ گھر میں حالات ٹھیک نہیں، کبھی بھی میاں اور بیوی کا تکرار ہوتا رہتا ہے، جھگڑا ہوتا رہتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے، اور وہ اس عمل کو کر کے دیکھنا کیسی راحت ملتی ہے۔ بھائی جب بندہ گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑے گا تو وہ گویا کہ خود شیطان کو انگلی پکڑ کر گھر لے جاتا ہے۔ جب مسلمان گھر میں جاتے وقت الحمدللہ اللہم انی اسألک خیر المخرج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر اللہ کا نام لے کر جب انہیں گھر میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ اللہ آ رہی، اللہ کی قدرت آ رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تو خود بخود جہاں اللہ کا نام ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب آپ گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر سیدھا پاؤں رکھ کر سلام کر کے نہیں گئے تو آپ خود اپنے ہاتھ سے شیطان کی انگلی پکڑ کو کیا کر رہی سو لے لے کر رہی اندر آ بھائی تو کیوں؟ جہاں اللہ کی رحمت ہے قدرت ہے وہاں کون نہیں رہتا؟ شیطان نہیں رہتا۔ تو آپ اللہ کا نام نہیں لیے تو کون آ گیا آپ گھر میں؟ شیطان آ گیا۔ تو جب شیطان آ گیا تو اب تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، سکون نہیں، زندگی میں برکت نہیں، خوشیاں نہیں، راحتیں نہیں، بچوں پر بھی اثر، بیوی پر بھی اثر، ارے بات سب میں۔ اس لیے احادیث میں آنے والی دعائیں ہمارے لیے محفوظ قلعے کے مانند ہیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں پر بھروسہ کیے بغیر، ایسے ویسے لوگوں پر بھروسہ کیے بغیر جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر ہیں ان دعاؤں کو سیکھ لو۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اسٹیٹس میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، واٹس ایپ میں ایسے میسیج ہم بھیجتے ہیں کہ دل کو چھو جاتی ہو۔ ایک بندہ بھیجا تھا دل اس سے لگو جو دل بناتا ہے، کیا بہترین بات ہے، دل اس سے لگو جو دل بناتا ہے، دل اس سے مت لگو جو دل توڑتا ہے۔ تو توڑنے والا انسان ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ تو لکھنے والا کتنی بہترین بات لکھا ہے، کاش وہ اپنے دل سے لکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل ہماری خوبصورت باتیں تختیوں پہ، دیواروں پہ، پیپراں پہ، واٹس ایپ میں اسٹیٹساں پہ، یہ اچھی زندگی میں نہیں ہے آج۔ وہ لکھنے والا خود اپنا دل کہیں دوسری جگہ لگایا رہتا ہے۔ اور جس کا لو فیلئر ہو گیا، جس کا بریک اپ ہو گیا، جس کا رشتہ ٹوٹ گیا، افسوس سے بیٹھ کو غم زدہ کے اسٹیٹس رکھ لکھ سنتا رہتا کہ انسان پر بھروسہ مت کرو، انسان پر بھروسہ کرنے سے یہی ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ لیلا اور مجنو کا عشق تو بڑا اچھا تھا، جو ایسے عشق سے بھی کوسا اچھا تھا۔ لیلا اور مجنو کا عشق بڑا بھاری تھا کہ ان کے ابا کعبۃ اللہ لے کر گئے تو بھی غلاف پکڑ کو کیا دعا، یا الہی اتوب من کل المعاصی، کہ اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن لا اتوب حبہا لیلا، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ کرو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے ابا بولے ارے پاگل، تجھے کعبۃ اللہ لے کر آیا سو تو دعا اور بھی پختہ کر لیندے ہو کو، تجھے لیلا کی محبت چھوڑن دے گو، میں تجھے کعبۃ اللہ لے کر آیا تو کیا بول رہا ہے، یا الہی لا تسلبنی حبہا ابدا،
اے اللہ لیلا کی محبت کو کبھی بھی میرے سے چھین لینا کو. کیا جب اس کا باپ یہ بولیا کہ تو سدھر جاندے ہو, تجھے کیا لے کر آیا, میں یہاں لے کر آیا تجھے, کعبۃ اللہ کو لے کر آیا, تو کیا دعا دے رہا ہے؟ اے اللہ ہمارا ابا بول رہی مجھے چھوڑنے کے لیے, اس لیے تو کیا کر رہا ہے؟ ہرگز لیلا کو مجھ سے جدا کرنا کو. اور اوپر سے کیا بول رہا ہے؟ وَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمین, جو میری دعا پر آمین بولتا, دیکھو اسے بھی معاف کر دو. یعنی میرے باپ کو بھی کیا کر ڈالو, میری دعا پر آمین بولا تو میرے باپ کو معاف کر ڈالو. بابا کو بول رہا ہے کہ میری دعا پر آمین بولو. کیا محبت. تو بولنے کا کیا مطلب, آج کل یہ جو باتیں ہیں یہ سب تختیوں کے, پیپروں کے, یا اسٹیٹسوں کے, فیس بک کے, اس کے حوالے ہو گئے, زندگی میں نہیں ہے. آج کتنی زندگی کے اسباق ایسے سمجھاتی بعض لوگ, اللہ ان کو ایسی صلاحیت دیتا ہے کہ اتنی پیاری پیاری باتیں, اتنی موٹیویشن سپیچیں دیتے رہتی کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنی پیاری بات بول رہی, لیکن انہوں خود اللہ سے دل لگا کے نہیں رہتے, انہوں خود ایمان سے خالی ہو کر بیٹھے رہتے. کتنے موٹیویشن سپیچز دینے والے ہیں آج کل ہندوستان میں, ہمارے ہر ایک اسٹیٹ میں بھی ہیں, زبردست سپیچ دیتے رہتی, اتنا زبردست دیتی کہ دل میں آ جاتا ہے کہ کاش اللہ ان کو ہدایت دیا تھا اور کتنا اچھا رہتا کتاب. تو آج کل یہ اسپیچ دینے والے ہمارے مسلمان بھی ہیں, لیکن وہ اسپیچ کے حد تک ہو گئی. وہ زندگی میں لا لیتے نہیں وہ چیز کہ رشتہ داری کو جوڑنا کتنی اہم چیز. مدرس ڈے پر پورے ماں کی فضیلتوں کی احادیث دکھتی منظر, ہر ایک جنے ہیپی مدرس ڈے کے دن ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کو ایک بار دیکھنے سے یہ کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایسے زبردست احادیث بھی بھیجتی باقاعدہ لوگ, لیکن ان کو خود جا کر ان کے گھروں میں پوچھو, دیکھو ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہے, ماں کو پوچھو بچے کا کیسا سلوک ہے, ماں بولتی ہے تنگ آ گئی ہوں میں اس سے. کہتی تو یہ صرف تختیوں کے, کتابوں کے, دیواروں پر لگنے کی باتیں نہیں, یہ سب دلوں میں رکھنے کی باتیں ہیں. اس لیے ان کو دیکھنے کے بجائے جو دعائیں, جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں, مسنون چیزیں جو ہم نہ بتا کر گئے, ہمیں اس پر عمل کر لیا تو بس قسم خدا کہ اللہ ہماری حفاظت کر لیتا, ورنہ بیکار یہ سب باتیں ادھر کی ہو جاتی, ہمیں ادھر کی ہو جاتی. مسنون دعائیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں آرام سے یاد کر لیا جائے. اتنا وقت جو آپ فیس بک میں, واٹس ایپ میں, ٹویٹر میں, انسٹاگرام میں لگا لیتی, اس میں سے ایک تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے یعنی دعاؤں کے لیے, بس انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے. 10ویں خوبی کا یورث الرزق, توکل کرنے والوں کو اللہ رزق عطا فرماتے ہیں. جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب کھلاتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ارے بس, تو مطلب کیا کہ اللہ اسے کھلانے میں آ جاتی ہے, اللہ اسے پلانے میں آ جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تبتغدو خصاما وتعودو بطانا. سبحان اللہ, کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو, یعنی ایسے بھروسہ کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی دیں گے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں. جیسے کسے دیتے ہیں؟ پرندے کا تو محنت پڑتی ہے نہیں, خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتی, بھرتی پیٹ ہو کو شام میں اپنے گھر کو آتی. اور بول رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ سے واپس لوٹتے ہیں. جا کو انہوں مستقل مزدوری کرنا, سامانہ اٹھانا, محنت پڑنا کچھ ہے, گھونسلے سے نکل کو پھرتی, انہوں خوب پھرتی, ان کی اڑان میں اور بھی مضبوطی آتی سوتا سے. ورنہ ان اللہ کی ذات سے نکلتے سو گھونسلے سے ہوتا, بچوں کو روزی کھلانا کو. پھر شام کو کیسے آتی انہوں, پیٹ بھر کو کھا لے کو, اپنے منہ میں اپنی چونچ میں پکڑ لے, بچوں کو بھی لے کر آتے. تو نہ ان کو کمانے کی طاقت ہے, نہ ان کو کھانے کی طاقت ہے, نہ ان کو پکڑنے کی طاقت ہے, نہ ان کو جھپڑنے کی طاقت ہے. وہ سب طاقتیں دے کو اللہ کھلا کو, پیٹ بھر کو کھلا کو کام بھیجتا ہے, ان کے گھر کو بھیجتا ہے, ان کے گھونسلے کو بھیجتا ہے. جس طرح پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرتی پیٹ سے آتے ہیں, توکل کرنے والے کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. ابھی تک تو حال یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پیٹ بھرے نکلتے ہیں, ہماری عادت. جب ہمیں گھر سے نکلتی ہیں تو پیٹ کیا کرتی, بھرے نکلتی, ناشتہ کر کے, اور جب شام کو گھر واپس آتے ہیں تو خالی پیٹ آتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہی صبح میں جب ہم نکلتی ہیں چائے پی لے کو, بسکٹ کھا لے کو, ناشتہ کھا لے, کیا کرتی بھرتی پیٹ نکلتی. لیکن شام کو جب گھر واپس آتی تو کیسے آتی, بھوکے بن کو آتی. بلکہ پہلے ہی سے بیوی کو فون کر دیتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے ہی دسترخوان لگا دو, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے.
آنے سے پہلے پہلے فون آ جاتا بیوی کو، اب بہت زیادہ کیا ہو گیا، ورک تھا آج، بہت زیادہ کام تھا اس لیے تھک گیا، فوراً کیا کرنا، کھانا تیار آنا، میں آتے کیا کر ڈالنا، کھانا لگا دینا آپ کو۔ 11ویں خوبی دخول الجنہ بوجوہ مضیئۃ علی صفۃ القمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یدخل الجنۃ من امتی زمرۃ هم 70,000 تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر۔ ارے بس سب نے 11ویں خوبی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو 14ویں رات کے چاند کی طرح کیا کر دیتے ہیں، مزین کر دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتی ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں سے اللہ ایک ایسی جماعت تقریباً 70,000 لوگوں کی جنت میں داخل کرے گا جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح کیا ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ارے بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ 12ویں خوبی کا ہم اول من يدخل الجنہ، متوکل بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پہلے داخلہ فرمائیں گے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے نہیں وہ پہلے کیا ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ 13ویں خوبی کا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ اسباب اختیار کرنا اور معاملات اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا توکل کہلاتا ہے، یعنی دوائی لینا لیکن دوائی میں شفا دینے والا اللہ ہے یہ سمجھ کر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ضرور کیا کرتا ہے، شفا دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں توکل۔ اور توکل اختیار کرنے والا ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا نہیں انہیں ہمیشہ کس کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ رضی اللہ عنہم پر جو فضیلت حاصل تھی وہ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حدیث مبارکہ ہے ما سبقکم ابو بکر بکثرۃ الصلاۃ ولا صیام ولکن بشیء وقیر فی قلبی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے باقی صحابہ سے سبقت نہیں لے گئے، بلکہ یہ اس نعمت کی وجہ سے تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد بلا تحقیق، انبیاء کے بعد بغیر شک و شبہ کے، ارے بس انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کو اللہ خود صحابی کے لفظ سے قرآن میں پکارا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت جو ملی ہے یہ روزوں کی وجہ سے نہیں، یہ کثرت سے نمازوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ صفت کی وجہ سے، جو صفت کیا تھا اللہ ان کے دل میں پیدا کریا تھا، وہ ایمان اور توکل والی نعمت تھی۔ وہ کیا صفت تھی کہ اللہ ان کے اندر ایسا ایمان دیا تھا اور اللہ ان کے اندر ایسی توکل کی صفت دیا تھا کہ جو سب سے الگ تھی، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے والے، جس کی وجہ سے ان کو سب پر فضیلت حاصل ہو گئی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی ذات پر توکل کریں، ویسے جو بندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ خصوصیت کا ہوتا ہے، ہمیں اس کا ایک مرتبہ تجربہ بھی ہوا ہے۔ حضرت جی فرماتے جو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتی ہیں ان کا ایک الگ ہی معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، ان کو اللہ الگ ہی چیز دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت خود کہتے میرا تجربہ ہے، حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خود میرا تجربہ، خود اللہ کے نیک بندے گواہیں، اور کیا دیں ہمیں ثبوت کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیوں اپنی زندگیوں کو غارت کر رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہو جاتا اللہ سے، نعوذ باللہ، صاحب بولتی مسلمانہ، کیا ہو جاتا اللہ سے ڈاکٹر کے بغیر۔ اب ہمیں اللہ کی ذات پر بیٹھ گئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں تو پھر کیسا شفا اللہ دیا تھا کہ کیا بول رہی، سوچ کر بولو۔ ہمیں کھانا کھائی نہیں، اللہ کھلاتا ہو بیٹھ گئے تو اللہ کھلا تھا کہ تمہاری بات صحیح ہے، ارے بات میں، لیکن اسے بولنے کا طریقہ ہے، اسے بولنے کا طریقہ ہے۔ ماں کو ماں بولنا کتنا اچھا ہے، ہمارا ابا کی جورو بولنا کتنا اچھا ہے، امی کو امی بولنا کیسا ہے، ہمارا ابا کی جورو ہے نہیں انہیں میری ماں یہ بولنا کیسا ہے۔ اس میں عزت ہے، اس میں مستی ہے، اس میں گھمنڈ ہے۔ میری بہن، ارے بس میرا باپ ہے نہیں ہے، اس کی بیٹی، کیسا ہے؟ تو بولنے کا انداز صحیح سے ہمیں مانتی کہ ڈاکٹر اللہ دنیا میں ذریعہ بنایا ہے، کھانا اللہ دنیا میں ذریعہ بنایا ہے، لیکن تمہیں ان چیزوں کو آگے بڑھاؤ کہ اللہ کی ذات کو چھوٹا بنا رہی سے تمہیں، نعوذ باللہ، تمہاری بات میں ویسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات چھوٹی معلوم ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، ایسا مت کرو۔
کیوں اللہ روزانہ 5 وقت اذانوں میں یہ کہلواتا ہمارے سے اللہ اکبر اللہ اکبر؟ کیوں؟ پہلا لفظ یہی ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. کیوں کہلوا رہا بار بار؟ اذانوں میں بھی وچ، نماز شروع کرے تو بھی وچ، تکبیر تحریمہ بھی وچ، رکوع میں بھی وچ، سجدے میں بھی وچ، سجدے سے اٹھے تو بھی وچ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بچہ پیدا ہوا تو بھی اللہ اکبر، آدمی مر کو جنازے کی نماز میں شروع ہوئی تو بھی کیا؟ اللہ اکبر. کیوں؟ یہ دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ بار بار یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. تو آپ کے بولنے کا انداز صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے. آپ جو بات بول رہے وہ صحیح کہ جب ہم بیمار ہیں تو ہم جانا اسپتال جانا، ہم بھوکے ہیں تو کھانا کھانا، ہم پیاسے ہیں تو پانی پینا، ہم سر میں درد ہے تو سر درد کی گولی لینا سنت ہی ہے، ضروری بھی ہے. لیکن آپ کا جو طریقہ ہے کہ سر درد ہی اگر شفا ملنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس ہی جاؤ، اللہ سے کچھ نہیں ہوتا کہ تو اللہ سب کچھ کرتے نہیں. مثالیں الگ دیتی اسے. جیسے ایک مقتدی امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتا کیا؟ نہیں پڑھ سکتا. امام صاحب پڑھے تھے جیسے پڑھاتے ہوئے سب پڑھنا کہ اکیلا نماز پڑھا تو پڑھ سکتا نہیں ہے. فرض نماز ملی نہیں، اکیلا جا کو کھڑ کو پڑھ لیا تو مل سکتی نہیں اسے نماز، اس کی ہو سکتی نہیں. امام کے ساتھ ہی چھوڑی ہے، امام کے ساتھ ہی نماز ضروری بول ڈالے رہتے تو پھر جو کام چھوڑ گیا، جس کی نماز قضا ہوگی اس کی کیا حالت ہے؟ پھر انہیں پکڑ لگانا امام کو، کہاں سے پکڑ لگیں گا انہیں؟ ہر ایک امام بھی کیا کر رہتی؟ پڑھال چل گئے رہتی نہیں گھروں کو، پھر انہیں کس کے پیچھے پڑھنا سو؟ تو بولنے کے طریقے سے بولو. کہیں کہ تو امت پیاسی، امت بھولی بالی، امت خالی دماغ لا کر ہمارے سامنے بیٹھتی ہے تو ہمیں ان کے اندر اللہ کی محبت کو جمانا سو، اللہ کی محبت کو ختم کرنا سنے، اللہ کی محبت کو بٹھانا سو. آج امت پیاسی ہے، آج امت اللہ سے دور ہو گئی ہے، آج امت نبی کی قربانیوں سے، نبی کی محبت سے دور ہو گئی ہے. آج ایسے وقت میں ہم نفرتوں کے باتیں، دشمنیوں کے باتیں نہیں، بلکہ امت کے اندر اللہ کی توحید کو بٹھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بٹھانا، یہ بہت زیادہ ہے عنوان ہے. یہ بولو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. پہلے یہ بولو کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسے کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے کیا کیا ملتا ہے، اللہ سے محبت کرنے سے کیا کیا ملتا ہے، اللہ سے پیار کرنے سے کیا کیا ملتا ہے. یہ ضروری ہے، یہ سب ضروری ٹاپک ہے. بھائی جب آدمی کو بیماری کیا ہے معلوم ہوا ارے بات سب میں، تو اس کی دوائی اوت دینا نا، ہمیں الگ دوائی دینا کی اوت دینا. آج کسی بھی مسلمان کو یہ معلوم اس نہیں کہ اللہ ہمارے سے کتنا پیار کرتے، معلوم اس نہیں. کئی سارے نوجوانوں کو میں دیکھا ہوں کہ آنکھ رولے کو بیٹھ کو بولتے اتنا بڑا گناہ ہوا مولانا کہ اللہ معاف کرتے. کیا کیوں آج اتنا پیاسے؟ اللہ کے بارے میں بولیے تو بس، اللہ کی محبت کے بارے میں بولتے رہے تو بس آنکھوں میں سے پانی جاتا رہتا. پیاسے ہی آج بھی نبی کی قربانیوں کے بارے میں، صحابہ کی قربانیوں کے بارے میں، نبی کی محبت کے بارے میں بولتے رہے تو آنکھوں میں سے آنسو جاتے رہتے. اتنا دل میں انہوں اللہ اللہ کے رسول سے محبت رکھے ہیں تو انہوں پیاسے ہی باپ، ان کو معلوم اس نے اللہ کی ذات کیسی، ان کو سمجھانا سو، نبی کی ذات کیسی ان کو سمجھانا سو، ان کو توڑنا اس نے. حضرت خود فرماتی ہیں کہ میں خود یہ کیا ہوں، گواہ ہوں، مجھے خود تجربہ ہے کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے ہے اللہ اس کے ساتھ کیسا خصوصی معاملہ کیا ہے. کیونکہ حضرت خود فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم نے بیرون ملک سے ارادہ کیا کہ یہاں سے حج پہ جاتے ہیں. حضرت ایک مرتبہ بیرون ملک یعنی باہر تھے، حضرت وہاں سے حج کو جانے کا ارادہ کرے، ڈائریکٹ پاکستان سے نہیں بلکہ وہاں سے کیا کرے، حج کو جانے کا ارادہ کرے. یہ سن کر کئی سارے ڈاکٹر لوگ بھی ساتھ تیار ہو گئے. حضرت جی جہاں تھے بیرون ملک میں، حضرت جی جانا چاہے تو خود بخود اللہ والوں کے ساتھ کیا کرے، بہت سارے ڈاکٹرز لوگ بھی کیا کرے، ہمیں بھی جنگے کو تیار ہو گئے. کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر، تقریباً 50 بندوں کا گروپ تیار ہو گیا. کتنے بندے؟ 50 بندوں کا گروپ تیار ہو گیا. حضرت جی فرماتے وہ لوگ بڑی پلاننگ کرنے والے تھے. مثال کے طور پر ہر ایک نے بڑے سائز کا ایک بیگ خریدا، ہر ایک کیا کرے، بڑی بڑی سائز کا ایک بیگ خرید کے. تو سفر نہ حج کا سفر، اس میں اتنے اتنے جوڑے رکھے، اتنے جوتے رکھے ہیں، اتنی جرابیں رکھی ہیں، اتنے پیسوں کا چک لے کر جائیں گے. ہاں
ट्यूलर चेक बनवाया, बल्कि अपने नाम का अलग चेक बनवाया, बीवी के नाम का अलग बनवाया, बेटे के नाम का अलग बनवाया और बेटी के नाम का अलग बनवाया, ताकि ज़रूरत के वक्त सब बच्चों के पास पैसे हों। यानी हर एक का अलग 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 चेक बनाए ताकि हर एक के पास क्या हो, पैसे हों, उन्हें अपने अपने चीज़ की ज़रूरत खरीद लें। इतने मोहतात और इतनी तैयारियाँ, वो छोटी से छोटी चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ सकती थी उन्होंने अपने बैग में डाल ली। बड़ी बैग खरीदे, छोटी से छोटी चीज़ भी जो ज़रूरत की है क्या करे, पूरी डाल लिए। वहाँ एक आदमी और भी था, वो इतना ज़्यादा लिखा पढ़ा भी नहीं था। उन 50 लोगों में क्या था, एक आदमी था जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। वो ऐसा अल्लाह का बंदा था कि उसकी तबीयत में सुस्ती थी, लेकिन वो एक तवक्कुली बंदा था। सुस्ती तो थी उसके अंदर, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करने वाला बंदा था। लोग भी उसको तवक्कुली कहते थे, उसका नाम ही तवक्कुली पड़ गया था। इसलिए कि जब भी वो कोई बात होती तो वो साफ कह दिया करता था, भाई मुझे मेरा अल्लाह पर भरोसा है, मुझे कोई डर नहीं। हमें ऐसा लोग कभी भी इससे बात करेंगे, क्या बोलता था एक, मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है। कोई काम होता या कारोबार होता, लोग कुछ बातें कर रहे होते, वो दरमियान में कह देता, भाई मेरे अल्लाह पर मुझे भरोसा है। कोई भी बात करो, कुछ भी बात करो, फौरन बोल देता था कि क्या है, मेरे अल्लाह पर मुझे भरोसा। हजरत अपने आंखों देखा किस्सा बता रही हूँ। उस तवक्कुली साहब ने भी हज का इरादा कर लिया। ये सुनकर एक डॉक्टर साहब मेरे पास आकर कहने लगे कि हजरत आपके साथ सब लिखे पढ़े लोग जा रहे हैं और ये एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही सुस्त है और अक्सर तवक्कुल का नाम लेता रहता है, यानी सुस्त है और हमेशा मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, मैं अल्लाह की ज़ात पर, ये नाम लेता रहता है। हो सकता है कि इस एक बंदे की वजह से हम सब वहाँ परेशान हो, इसलिए आप इससे कह दे कि वो ना जाए। डॉक्टर साहब को बोल रही। मैंने कहा कि भाई मैं इसको अल्लाह के घर जाने से कैसे मना कर सकता हूँ। भाई मैं अल्लाह के घर को जा रही हूँ, हमें दूसरे सफ़र को लेंगे, तो अल्लाह के घर को जाने के लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ, जब अल्लाह खुद उसे निकाल रहा है मेरे रास्ते में, यानी अल्लाह के रास्ते में निकाल रहा है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। आप लोग अल्लाह से दुआएं मांगे, सफ़र आफियत से पूरा हो जाए। बहरहाल सबने अपनी टिकटें बनवा ली और तैयार हो गए। हजरत कहने लगे, चलो भाई दुआएं कर लो, बस देखेंगे अल्लाह आफियत से हम ना सफ़र करा लो। जिस दिन जाना था उस दिन बाकी लोगों ने 8-9 घंटे पहले एयरपोर्ट पर जाकर अपना सामान भी पहुंचा दिया और बोर्डिंग पास भी लेकर घर आ गए और सोचने लगे कि हम 2 घंटे पहले जहाज़ में पहुंच जाएंगे, सब जाकर चेकअप वगैरह कर और फिर आगे चले जाएंगे। इस तरह हमें मौके पर सामान ले जाने की परेशानी नहीं होगी। जब हम गए तो हमने भी बोर्डिंग पास वगैरह ले लिए। उस वक्त एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि हजरत वो तवक्कुली कब आएगा। मैंने कहा कि भाई मुझे पता नहीं, अल्लाह करे वो जल्दी आ जाए। हजरत हम सब आ गए, वो अभी भी आए नहीं, बोर्डिंग पास का टाइम है। हम इंतज़ार करते 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 यहाँ तक कि जब फ्लाइट चलने में 1.5 घंटा रह गया था, जब फ्लाइट उड़ने में 1.5 घंटा रह गया था, तो सब ने कहा कि हम यहाँ तो नहीं खड़े हो सकते, इमिग्रेशन में जाना चाहिए, यानी वो जो चलता ना, और आगे भी जाना है। चुनाचे वो सब आगे चले गए। मैंने कोशिश की कि उसका इंतज़ार करूं, यानी सब कहने लगे कि हजरत क्या करो, चलो चल गएंगे, अब बहुत सारे काम भी और भी बाकी हैं। लेकिन सिर्फ 1.25 घंटे में 1.25 घंटा फ्लाइट में रह गया था। चुनाचे मैं भी आगे चला गया। वहाँ सब लोग यही समझ रहे थे कि आज वक्त तो नहीं पहुँच सकेगा और सफ़र नहीं कर सकेगा। सब यही समझते थे कि अब टाइम हो गया है, अब ये आ नहीं सकता। एयरपोर्ट का कानून है कि अगर फ्लाइट से 1 घंटा पहले मुसाफिर पहुँच जाए तो वो उसको ले जाते हैं, और जब वो 1 घंटा बाकी रह जाए तो वो काउंटर ही बंद कर देते हैं। कानून है ये एयरपोर्ट का। अरे बस में 1 घंटे से पहले आ गए तो क्या कर डालती, भेज देती, वरना क्या करती, काउंटर ही बंद कर देती। चुनाचे वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहे कि अब तो पीछे मुसाफिर भी कोई नहीं आ रहा। लो जी, वो तवक्कुली आखिरी 5 मिनट में आया। उसने अपना सामान बुक करवाया, बोर्डिंग पास भी ले लिया और वो सीधा मेरे पास आकर बैठ गया। 5 मिनट ही तो आया, पूरा का पूरा काम करा लिया, सामान भी कर लिया, मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने प्यार से पूछा, भाई खैर तो थी? कहने लगा, हजरत मुझ पर मेरे अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा फजल है, मैं अपने अल्लाह से बहुत खुश हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। खैर जैसे वो पहले कहता था उसने वही कहना शुरू कर दिया। फिर वो मुझे कहने लगा कि जी आज मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। मैंने कहा कि क्या? वो कहने लगा, जब 1 घंटा 10 मिनट बाकी थे तो उस वक्त चांस वाले कुछ बंदे आ गए और काउंटर पर मौजूद औरत ने उनको बोर्डिंग पास दे दिए। इस तरह फ्लाइट फेल हो गई। जब मैं आया तो 5 मिनट रहते थे। मैंने उसे टिकट दिया तो वो कहने लगी, जी
تو کیا ہو گئی ہے, کاؤنٹر کا وقت بھی ختم ہو گیا, یعنی بہت سارے بندے بھی آئے, ان کو کیا کری, بھیج ڈالی انہیں, لیکن انہیں جب آیا تو اسے کہنے لگی کہ اب کیا ہو گیا ہے, ٹائم ہو گیا ہے, بند کرنا ہے. میں نے کہا کہ 1 گھنٹے کا قانون ہے اور میں 5 منٹ پہلے آیا ہوں. 1 گھنٹے کا قانون ہے, میں ابھی کیا کر رہا ہوں, 5 منٹ پہلے آیا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا میں اپنے سپروائزر سے کیا کرتی ہوں, پوچھتی ہوں. چنانچہ جب وہ سپروائزر سے پوچھنے لگی تو اس نے کہا اگر وہ 5 منٹ پہلے آ گیا ہے تو پھر ہم اس کو نہ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ تو 1 گھنٹے کا قانون ہے ہمارے پاس. اس نے کہا میں تو سمجھتی تھی کہ اب کوئی نہیں آ رہا, تو میں نے کیا کر لیا ہے, وہ خود کاؤنٹر ہی بند کر دیا ہے, بورڈنگ پاس دے دیا ہے. چنانچہ سپروائزر نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ اس کو فرسٹ کلاس میں جگہ دے دو. کیا کر دیا, وہ جو ٹکٹ کا یہ تھا وہ بند کرو, اب اسے کیا کر دو, فرسٹ کلاس میں ٹکٹ دے دو. وہ توکل ہی کہنے لگا حضرت صاحب مجھے تو فرسٹ کلاس میں اب کیا ہو گئی ہے, زبردست سیٹ مل گئی ہے. اب جتنے پڑھے لکھے تھے وہ سب اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں, سادی سیٹوں میں, پڑھے لکھے لوگ. لیکن کیا ہے, اور وہ توکلی ہاتھ میں بورڈنگ پاس لیے فرسٹ کلاس میں جا رہا ہے. چنانچہ اب سارے میری طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تو اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. ارے بس سب میں وہ آگے فرسٹ کلاس کی سیٹ پر بیٹھا ہے اور سفر کر رہا ہے. پیسے دے دیے تھے اکانومی کلاس کے اور سفر کر رہا ہے. فرسٹ کلاس میں بیٹھے, ماشاءاللہ سفر بھی اتنا لمبا تھا کہ ہمیں پہنچنے میں 16 گھنٹے لگے. 16 گھنٹے کا سفر, اکانومی پیسے دیا ہے لیکن بیٹھا ہے فرسٹ کلاس میں, مزے, زبردست سیٹ ہوتی ہے, زبردست دیکھ بھال ہوتی ہے. انہوں سب معمولی کیا کریں, پڑھے لکھے لوگ, چکا بینک بیلنس سب بھی رکھ لیے. اللہ کی شان دیکھے, جب جہاز جدہ میں جا کر رکا تو وہاں بھی عجیب معاملہ بنا. وہاں پر قانون یہ ہے کہ جو فرسٹ کلاس کی سواریاں ہوتی ہیں ان کو الگ دروازے سے پہلے اتار کر بس میں جلدی پہنچا دیتے ہیں. جو فرسٹ کلاس میں بیٹھتی نا ان کو کیا کرتے ہیں, الگ اتار کر ان کو الگ ہی بس انتظام. اور جو سواریاں اکانومی کی ہوتی ہیں ان کو بسیں بعد میں لے کر آتی ہیں. فرسٹ کلاس میں تو 2-4 بندے تھے, یہ توکلی بھی انہی میں سے تھا. وہ جہاز سے اترے اور سیدھا کیا ہوا, ایئر کنڈیشن بس میں تھی, بیٹھ گیا, اس میں بیٹھے اور وہ سیدھا کیا ہو گیا, لانچ میں پہنچ گیا. لانچ میں اندر جہاں پاسپورٹ دیکھتے ہیں وہاں قانون یہ ہے کہ ایک جہاز کی سواری آتی ہیں تو ان کو روک لیتے ہیں. جب اگلی سواریاں فارغ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی باری آتی ہے. یعنی جب ایک فلائٹ کے لوگ آتے رہتی, ان کا ہوئے تک دوسروں کو کیا کر ڈالتی, روک ڈالتی. ان کا ہوتے پھر دوسری فلائٹ والوں کو بلاتے. سو جب یہ وہاں پہنچے تو جو ان سے پہلی فلائٹ آئی ہوئی تھی اس کی بس 1-2 سواریاں تھیں, 1-2 سواریاں تھیں. بس 1-2 سواریاں تھیں. یہ 2-4 بندے تھے, یہ بھی انہی کے ساتھ آ کر مل گئے اور دوسری سواریوں پر پہنچنے سے پہلے امیگریشن سے پاس ہو کر آگے کرسیوں پر بیٹھ گئے. بہت سارا. جب ہم سب پہنچے تو ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, انتظار کریں اور تھوڑی دیر بعد آپ کے پاسپورٹ چیک کرتے ہیں. یعنی اس کا پاسپورٹ بھی چیکنگ ہوا ہے, سب ہو گیا, نجا کو کام بھی بیٹھ گیا, کرسیوں پر بیٹھ گیا. اللہ کی شان دیکھے کہ اسی وقت اذان ہو گئی. سعودی عرب میں جب اذان ہوتی ہے تو سارا عملہ کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھتا ہے. تو چنانچہ عملہ کاؤنٹر سے اٹھ کر چلا گیا. ساری سواریاں کھڑی ہیں, بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی نہیں. اور ہمارے ساتھ والے سب ڈاکٹر حضرات جب آگے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ وہ توکلی آگے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ مجھے کہنے لگا جی وہ نکل کیسے گیا. میں نے کہا کہ بھئی اللہ کا اس کے ساتھ کیا ہے معاملہ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے کام کے وقت, میں اذان کا وقت ہو گیا, اذان ہوئی, سب چلے گئے, لیکن انہوں نے آلریڈی کام پورا کرا لے جا, کیا کر رہے ہیں, آرام سے بیٹھ گیا. ہم بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں پاؤ. ہم نے پورا راستہ یہی دیکھا کہ وہ ڈاکٹر لوگ جو اپنی عقلوں اور پیسوں کو استعمال کر کے انتظامات کرتے گئے, وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے پھرے. اور وہ شخص جو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا اور اتنے زیادہ انتظامات بھی نہیں کیے تھے, کہیں کہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, غریب بھی تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شاہی حج کروا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے حضرت فرماتی من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. خود حضرت کا سفر, حضرت خود فرماتی کہ دیکھو اللہ کے غیبی نظام اس کے ساتھ کیسا چلا, جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ مجھے میرا اللہ پر کیا ہے, بڑا بھروسہ ہے, بڑا بھروسہ ہے. تو ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے اللہ والوں کے ساتھ, کئی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا, ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. خود ہمارے ساتھ بھی ہوا. اب ہمیں بول دیا کہ نا ایو انہیں بھی نیک سالی متقی پرہیزگار سے کہیں ولیان سے کہیں سمجھ جاتے. اس لیے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن انہوں عقل لگا لیتے نہیں سوتا, انہوں کیا سمجھ لیتے اس میں میرا ٹیلنٹ ہے, اس میں میرا کمال ہے, سمجھ جاتی. نہیں, اس میں ہمارا کمال نہیں, یہ سب کرنے والے اللہ ہی. تو بھائیوں کی دوبارہ آبد, جب حضرت یوسف علیہ السلام کے
حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.